میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اشراط الساعت میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پیسے کی اس طرح عبادت کریں گے جیسے خدا کی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ذرا ہمارے رویے آج کیا صورت حال ہے۔ پیسے کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، یہ جتنی قتل و غارت، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پیسے کی خاطر ہے۔ اچھا، حالانکہ انسان کی ضروریات بہت محدود سی ہیں، بہت تھوڑی سی ہیں، اتنا تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی دے دیتا ہے، لیکن کیونکہ اس کو لوگوں نے، اللہ پاک نے فرمایا آرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آج جو صورت حال ہے وہ یہی ہے، کھانا پینا، لکشری کار، ہاؤس، یہ سب ہم نے خدا بنا لی، ان سب کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے۔ خدا کا حکم چھوڑ سکتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، یہ جو شادی بیاہوں میں جو کچھ بکواس ہم کرتے ہیں، اور یقین کریں یعنی کیونکہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، شیطانیت کی کوئی حد نہیں ہے، ہر حد کو کراس کر دیا۔ ابھی میں ایک نکاح میں نے پڑھایا، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے چونکہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے کہا یار پہلے اتنا سی، پھر اتنا، پھر اب کیا کرتے ہیں، اب یہ بکواس ہے شروع، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دلہن کو بٹھاتے ہیں مردوں کی طرف اور دلہے کو بٹھاتے ہیں عورتوں کی سائڈ۔ میں نے یار یہی اب رہ گیا ہے۔ اچھا، وہ پھر یہ ہے دلہن کے پیچھے مرد کھڑے کرتے ہیں اور مرد کے پیچھے لڑکیاں ایسے جناب ایسے گارڈ نہیں ہوتے، یعنی کیا بکواس ہے، کیا بکواس انسان کرتا ہے۔ یعنی خدا کو حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب میں نے وہاں تھوڑی تقریر شروع کر دیا، کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا، ایسا جلدی کرے جی، میں چلو جلدی کر تھوڑا۔ اچھا، اس کے بعد کوئی گھنٹہ میں بیٹھا رہا ہوں، میں جنہیں لوگ بات کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ کوئی دین کا پیغام سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور یہ دین بھی ہے بنایا جائے، میں نکاح پڑھاتا لگا، اس کے بعد سب شیطانیت، سوائے شیطانیت کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک میرے ناطے میں ہوا جسے مرنے جا کے تک لوگ ہی کرتے ہیں۔ آجی نمازی، چنگے پلے، بڑے بڑے جناب چبے کبے والے، جنہوں نے ایک ہی کر رہے ہیں، سب شیطانی عمل ہیں۔ کی کریے بچے نے تو مجبور ہیں، کھوتے کا چمہ میں کہہ میرا دل کرے تیرے میں مارا دو لیتر، اور تو انہیں پیو جائے تیرے پیو نے، یہ بچے نے تو مجبور ہے، تو انہیں پیو ہیں یا اے تیرے پیو نے، اٹھ جا، میں نہیں کرنے غیر شریک ہوں۔ چنگے پلے میں تک نہ مجھے داڑیاں دے نمازی آجی، چنگے پلے کے مولوی بھی، کئی مولوی میں دیکھے تھے، ساری زندگی کھادا دین ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی بغاوت کرتے ہیں، اچھے خاص ڈھول بجان کے جناب گج بج کے لوگوں نے کہا یار دین تو نہ پھر پاڑا، پھر چھوڑ مسجد، پھر جائے جو باہر کوئی ٹیکسی شیکسی یا کوئی اور کام ریسٹورینٹ وغیرہ چلا، تو پھر وہ بھی نہیں جاتے، تو انہوں نے نہیں، پر تو یار تیری شناخت دین نہ لینا، تو دین کی حفاظت کر لو، اور پولیس والے چور بن جائے تو پھر بیچارے لوگوں سے حفاظت کون کرے گا؟ ڈاکٹر نے اگر قاتل بن جانا تو مریضوں نے پھر اللہ ہی حفظ دینا، میں یا غیر شرعی کام کرنا شروع کر دیا تو پھر شریعت کون دسے گا؟ اس لیے بہت نازک حالات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ وقت آئے گا رات کو مومن، صبح کافر، صبح مومن، شام کو کافر۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے، البدایۃ الہدایہ میں امام غزالی نے لکھی ہے، اسی درجے اور دجال تو فرمایا دجال تو ڈرے، دجال تو سب سے بڑا فتنہ دجال ہے نا، نبی سے فرمایا ایک فتنہ دجال کا نام بڑا ہے، دسو کیڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دجال سے بھی بڑا فتنہ قرار دیا، امام غزالی نے یہ حدیث پاک نے لکھی ہے۔
فرمایا علماء سو جو کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، ان کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہوگا. جن کے عمل اور قول میں فرق ہوگا. عمل نہ تو قول نہ تو بڑی بڑی چنگی گلاں دسن گے، تو جب عمل کی گل آئے فرمایا اس لیے کہ لوگ قول کو نہیں دیکھتے، عمل کو دیکھتے. جب یہ بھڑی کام ہے تو مولوی صاحب ہوئی کہ آپ یہ کیوں کرتے پہ نہیں. جب اسے فرمایا علماء سو کا فتنہ دجال کی فتنے سے بھی بڑا ہوگا. دجال کا فتنہ تو چند سال ہی رہے گا نا، تو انہیں کا فتنہ بڑا لمبا عرصہ رہتا ہے. دجال پھر کوئی کاف فیر یہ لکھا ہوئے گا، آنکھ ایک ہوئے گی، تو بڑی نشانیاں نے. انہیں ظالمات نشانیاں بھی کوئی نہیں، علماء سو کی نشانیاں بھی کوئی نہیں. انسان کے مال لوٹ کر جو گئے اے جو کہ پاکستان میں دیکھتے ہیں. اور مرزا محمد علی جیل میں کتنے لوگوں کے مال اس نے تباہ برباد کیا ہے. داڑھی اوپر چپا اوپر جناب صاحب کو جو قرآن سامنے رکھے علمی کتابیں گلا کر کے لوگوں کے مال لوٹ کر وہ بھاگا ہو گیا. نبی نے فرمایا یہ ہوگا، ان سے بچ کر رہنا ہے، بچنا ہے ان سے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام غزالی بتایا جب کو 1000 سال پہلے امام غزالی گزرے انہوں نے اس وقت آگاہ کیا تو ہر مولوی پر اعتبار نہیں کریں جی. ہر مولوی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا. مولانا جلال الدین رومی میں باتوں وقت میں تو ابھی دو ایک ٹائم کیوں لے گیا. فرمایا مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا کار شیطان میک ند نامش ولی گر این ولیاس لانت پاک. کام تو شیطان والے کرتا ہے لیکن نام اپنے ولایت کا پیر مولوی تو مفتی بنے ہوتا. تو فرمایا کرے اے کوئی اے جے مولوی تے اے جے پیر تے اے جے مفتی تے اے جے ہے نا فرمایا لعنت پائے ہے جو اللہ رسول سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بلکہ توفیق عطا فرمائے.